دوستوں، آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے 20ویں روزے اتوار کے دن پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ یہ رمضان کے مہینے کا ایک ایسا خاص، ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج رمضان کی 20 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر میں موجود بچے بھی امیر بن جائیں گے، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، مشکلات پیچھے ہو جائیں گی، تقدیر مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف 20 رمضان اتوار کے دن یہ ایک بار سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ایک دن کا عمل کر کے دیکھ لینا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، رب کو منانے میں، رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن آج رمضان کی 20 تاریخ اتوار کے دن سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ لوگ اس خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں گے تو پھر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک ہمارے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی نعمتیں سارا سال آپ کے دسترخوان میں، آپ کے گھر میں موجود رہیں تو اللہ والوں اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لو۔ ابھی وقت ہے، آج عشرہ مغفرت کا آخری دن ہے، آج آخری دن ہے عشرہ مغفرت کا، اس کے بعد یہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی کر لیں اس عمل کو، ابھی نہیں کریں گے تو پھر 1 سال آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا۔ اللہ والوں، ایک دن کا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ اکابرین کے بتائے ہوئے ایسے مستند اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں جو کہ پڑھنے میں بھی آسان ہو، وقت بھی کم لگے اور اس کی برکات زیادہ ہوں۔ رمضان کے مہینے کو امت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب کریم کو اللہ کے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ امت کے لیے رمضان کا مہینہ مختص کر دیا کہ جو بندہ رمضان میں نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ جو بندہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرے گا اس کے رزق کو کھول دیا جائے گا۔ جو بندہ رمضان میں تہجد پڑھے گا اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر نیکی کا اجر و ثواب موجود ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے تمام نیکیوں کے اجر و ثواب کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن آپ نے روزے دار کے ثواب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کا ثواب اللہ اور روزے دار کے درمیان ایک راز ہے۔ رب جس کو چاہے گا، جتنا چاہے گا، جیسا چاہے گا اجر و ثواب سے نواز دے گا۔ روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ثواب کو تو آپ لوگ حساب میں لا ہی نہیں سکتے۔ ایک بار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ نفلی روزہ اگر کوئی شخص رکھے تو پوری زمینوں کو، جتنی زمین ہے اس کو سونا بنا لے تو وہ بھی اس کے لیے کم رہے گا۔ اللہ والوں، یہ نفلی روزوں کا ثواب ہے اور یہ تو فرض روزے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے بہترین پسندیدہ روزے ہیں کہ اللہ پاک کو ان روزوں سے اتنی محبت ہے کہ جب بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر سحری کرتا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ رمضان کے روزے میں صبح سحری کے وقت اپنی نیند قربان کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے سحری کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بے شمار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے ہر چیز سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے، ہاتھوں کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور شام افطاری کے وقت بھوکا پیاسا لاچار بے بس ہو کر افطاری کا انتظار میں جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو رب کی ذات دسترخوان کو وسیع و عریض فرما دیتی ہے۔
नेमतों से भर देती है और अफ्तारी के दस्तरख्वान पर हाथ उठाकर रब से जो मांगता है रब फरमाता है फरिश्तों अफ्तारी के वक़्त रोज़ेदार जो मांगे जितना मांगे फौरन उस बंदे की हर हाजत को पूरा करो। और जो बंदा रमज़ान के रोज़ों को छोड़ता है रमज़ान की कदर नहीं करता, अल्लाह वालों आज हमारी नाकामी और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने इन दिनों के इन खास मकबूलियत के महीने की कदर नहीं की। हम लोगों के हाथ से रजब का महीना गुजर गया। लोगों रमज़ान के महीने को आम महीनों की तरह लोग गुजार रहे हैं। बहुत से लोगों ने रजब के महीने की कदर नहीं की, कमली वाले आका के शबान के महीने की भी उन्होंने कदर नहीं करी, लापरवाही में गुजार दिया। शब मेराज जैसी मुबारक रात आई, शब बारात जैसी मुबारक रात आई, उनकी कदर कीमत नहीं पहचानी। अब रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी खत्म होने वाला है। आज आखिरी दिन है, 20वां रोजा है। उसके बाद फिर ताक रातें आ जाएंगी, फिर तीसरा अशरा आ जाएगा, फिर लैलतुल कदर की रात आ जाएगी। अल्लाह वालों क्या उन रातों को भी हम लोग इसी तरह से गफलत में गुजार देंगे? आज अज़्म मुसय्यम करो कि आज रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, कि अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करो और अपने जो है पूरे साल का रिस्क अपनी किस्मत में लिखवा लो। आज रब की ज़ात देने को तैयार है। ये महीना ख़त्म हो गया, फिर किस दर पे जाओगे, फिर किससे इनामात हासिल करोगे, फिर कौन आपको एक अजर के बदले, एक नेकी के बदले 70 नेकियों से आपको नवाजेगा? अल्लाह वालों ये महीना है, 1 साल बाद आएगा। अभी कदर कर लो, अभी कदर नहीं करी तो 1 साल बाद फिर ये महीना अल्लाह पाक की तरफ से आपको अता होगा। फिर आप लोग क्या करोगे? अल्लाह वालों 20 रमजानुल मुबारक है। आज सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा पढ़ना है। गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज रमजान की 20 तारीख इतवार के दिन सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बंदा रमजान के महीने में सूरतुल कौसर की बरकतों से माला माल होना चाहता है, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 20 रमजान इतवार के दिन सूरतुल कौसर का एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। एक एक मुस्तनद, एक एक मुजर्रब अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं, जो कहते हैं पढ़कर रब्बे करीम की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। सुबह पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। जो कहते हैं कि बे औलाद हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से चेक करवा लिया, बे औलादी का ताना सुन सुनकर थक चुके हैं। तो आज 20 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन आप लोग अगर बे औलादी के लिए सूरतुल कौसर पढ़कर देख सकते हैं तो देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात साहिब औलाद बना देगी। इंशाअल्लाह जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं नरीना औलाद उनको मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा, क्योंकि इस वजीफे का मकसद रब को मनाना है। अल्लाह के नेक बंदे जब कोई वजीफा पढ़ते थे, तस्बीहात करते थे, अमाल करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तो रब को राजी करने की नीयत से पढ़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस बंदे से रब राजी हो जाएगा उसकी हाजात भी पूरी हो जाएंगी, उसकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी, उसके मकासद में आसानियां भी हो जाएंगी। और जो रमजानुल मुबारक के महीने में सूरतुल कौसर को पढ़ता है उसकी फजीलत और बरकत बेहद यकीन करे आजमूदा है। आज दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, ओमान से हैं, मस्कत से हैं, जापान से हैं, इटली, दुबई, सऊदी की दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 20 रमजानुल मुबारक इतवार का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। सूरतुल कौसर ये रब्बे करीम के कुरान मजीद में एक मौजूद एक ऐसी लाडली और प्यारी खूबसूरत और ताकतवर सूरत है कि जिसे रब्बे करीम ने अपने प्यारे हबीब पर तब नाजिल फरमाया जब नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त था,
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پریشانی کا دور تھا تو رب کریم نے سورۃ الکوثر عطا فرمائی۔ جبریل امین نے سورۃ الکوثر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ اس میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم تجھے کوثر نہیں کثرت سے نوازیں گے، اگر آپ بھی زیادہ نہیں بہت زیادہ رزق اور دولت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں آپ کی ہر بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی طرف دیکھے، آپ کو سنے، آپ کی عزت کرے، آپ کی شہرت، اور آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کے مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ رب کریم کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو صرف 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ رزق دولت کامیابیاں دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ صرف 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اتنے کمالات ہیں اس عمل کے کہ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اتوار کے دن کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں۔ اس رمضان کی قدر کریں، یہ موقع ہے، گھر کے اخراجات، گھر کی بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، پیسوں کی کمی، تمام مسائل کا حل اس سورہ کوثر میں موجود ہے۔ 20 رمضان اتوار کے دن اس عمل میں موجود، آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ اس کی جو خیر ہے وہ آپ کو بھی ملے اور دوسرے بھی اس کے حصے میں شامل ہو جائے۔ آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور بھرپور قسم کی شیئر کریں تاکہ پوری امت کو بہت فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کے لیے جو آسانی فرمائے گا اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے گا۔ اللہ والوں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ 20 رمضان المبارک ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 20 رمضان المبارک ہے، اتوار کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا ان کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما دے، تمام اعضاء کے ساتھ ان کو ایک صحت مند بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بھی تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بھیکاری ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب کا صدقہ، میرے مولا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار قربانیاں، بے شمار ان کی عبادات کا تجھے واسطہ، میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہماری تمام بڑی سے بڑی مشکلیں، تمام بڑی سے بڑی پریشانیاں میرے مولا تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا تو کن فرمائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی۔ میرے مولا جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، سلامتی والا رزق عطا فرما۔ جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد ہم کبھی بھٹکے نہ، ایسا رزق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ غازہ کے مسلمانوں کا حصار کر لیا گیا ہے مولا، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ وہ جس ابھی آزمائش سے گزر رہے ہیں میرے مولا تو اپنی مدد جاری فرما دے۔ آمین 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 اللہم آمین۔ دوستوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اس طرح سے آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی،
پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر کے ایک بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوراً سے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کے مقصد الگ الگ ہوتے ہیں، ہر انسان کی حاجت الگ الگ ہوتی ہیں۔ کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی دولت مند چاہتا ہے، کوئی من پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی من پسند کی نوکری چاہتا ہے۔ جس کو جو مقصد کے لیے وہ آج ذہن میں رکھ کے بیٹھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ، میری مائیں بہنیں بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھ رہی ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر کوئی آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو بڑا پچھتاوا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، پھر آپ نے نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ نظر کرم ہو جائے، کیونکہ جب کوئی کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، رزق اور دولت مل جاتی ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریموں کا مطلب کیا ہے؟ ایک کرم کرنے والی ذات، اور آج ہم صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔ ہمیں جو خواب لگتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہو، ہماری یہ بھی حاجت ہو جائے، ہماری یہ بھی خواہش پوری ہو جائے، ایک نظر کرم کی دیر ہے، ہماری زندگیوں کا مقدر بدل جائے گا، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا، کامیابیوں کا انتظام ہو جائے گا، غیبی فرشتے ہر طرح کی کامیابی لے کر ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ صرف یا کریم یا اللہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے بچوں کی طرح گڑ گڑا کر آپ لوگ لاڈ کر جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آج مجھ پر، آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم ہو جائے گی۔ رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ ہم پر رب کی نظر کرم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرا نہیں خیال اور کیا چاہیے۔ یہ رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مسترد اور مجرب اعمال ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ آج یہ عمل پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہی ہوگی جسے رب کی ذات، جس سے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ جب کوئی وظیفہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو 11 بار یا کریم یا اللہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، کوئی آپ کے قریب سے ہو کر گزرا ہے، یا آپ کے دل کو یوں محسوس ہوا ہے کہ جھنجھلاہٹ سی ہو گئی ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ غیبی فرشتہ دولت لے کر آ چکا ہے اور آپ کے بگڑے کام سنور چکے ہیں۔ دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ چند منٹ کا عمل ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ اس عمل کو صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج آپ لوگوں نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔
یہ سب کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کی ہاتھ کو انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ کے حالات آپ کو بے بس کر دیں، آپ بے بس لاچار مجبور ہو جائے، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف رکاوٹیں بندشیں ہو جائے، تو سورۃ الکوثر کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، جسے رات دن میں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو بے صبرے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، راتوں رات اس کے پاس گاڑی بنگلے جائیداد آ جائے۔ تو آج جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کے کئی سالوں سے ایسے کام ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ تمام بندشوں کا، تمام رکاوٹوں کا، تمام نظر بد اور حسد کا ایسا علاج ہے کہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، بند کاروبار چل پڑیں گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں ویسے ہی رب سب کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں سورۃ الکوثر پڑھنے والے کا رزق 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو خدارا میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن سورۃ الکوثر پڑھ لینا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والا جو مانگتا ہے رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ عطا کر دیتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، سورۃ الکوثر کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران انشاءاللہ غیبی فرشتہ آئے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت رکھ جائے گا، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، پورے سال کا رزق، خوشحالی، ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آپ لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن، دوسرے عشرے کے آخری دن صرف 11 بار پڑھتے ہی ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ صرف 11 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لیتے ہیں جو اسی عمل کا حصہ ہے، آپ نے تیسرے نمبر پہ رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، آپ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یا حی یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حی یا قیوم یہ رب کریم کا اسم اعظم ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ بے حد تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام بے حد طاقتور ہے، لیکن یا حی یا قیوم یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے
जिसे पढ़ने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेकर बैठता है वह इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरी हो जाती है। आज जिस मकसद को आप पूरा कराना चाहते हैं, जिद करके या हय्यू या कय्यूम पढ़ते चले जाएं। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। आपके दुकान, दफ्तर, कारोबार में कामयाबियां, तरक्की, उरूज आपका मुकद्दर हो जाएगी। आपने या हय्यू या कय्यूम को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। आपने आखिर में या हय्यू या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। यानी या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम को आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है। और 11 बार आप लोग जब भी पढ़ रहे हों तो आपकी जो खास हाजात है, जो आपका खास मकसद है, आप लोगों ने उसको अपने जहन में रखते हुए ही इस अमल को करना है। हरगिज भी इस चीज से आप लोग गफलत में नहीं पड़िएगा कि आप लोग वजीफे में लग जाएं, आप लोगों की जो खास हाजत है वो आपके जहन से निकल जाए। जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं वो तवज्जो के साथ करनी होगी और मकसद जहन में रखते हुए करना है। मकसद अगर एक से ज्यादा है तो कॉपी पे लिख दें और लिखा हुआ अपने सामने रखें। उसके बाद इस अमल को करें तन्हाई में बैठ के, इंशाअल्लाह ज्यादा फयूज़ व बरकत हासिल होंगी। ये अमल हर मर्द हर औरत सब कर सकते हैं, सबको करने की मुकम्मल इजाज़त है। घर, दफ्तर जहां बैठ कर करना चाहते हैं वहां बैठ के कर लें। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों को इंशाअल्लाह आपकी कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। अल्लाह वालों, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ ले, अमल आपका मुकम्मल हो गया। हाथ उठा के अब जो दुआ करेंगे आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। आज अल्लाह पाक से वो मांगिएगा जो आपको लगता है नामुमकिन है। अल्लाह वालों, बिलखुसूस इस अमल को करने से पहले आप लोगों ने अपनी सच्ची गुनाहों की तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग गुनाहों की पकड़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इबादत भी कबूल नहीं हो रही होती, हमारे फ़र्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते। तो इसलिए आप लोगों ने पहले अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की तौबा करनी है। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार करके बैठें, या किसी भी तरीके से जो आपको दुआ याद है आप लोग बैठे, आंखें बंद करें और आप लोग वो दुआ करना शुरू कर दें। जब आपको महसूस हो जाए कि हाँ मेरी दुआ कबूल हो गई है, मेरी सच्ची तौबा कबूल हो गई है, फिर आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह उसके बाद 100% कामयाबी है, नाकामयाबी की कोई वजह बचती ही नहीं है। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वजीफे को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।